بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ کثرت سوال کرنا کیسا ہے، یعنی زیادہ سوال کرنا کیسا ہے۔ تو دیکھیے، ایک ہوتا ہے کثرت سوال، دوسرا ہوتا ہے فضول سوال۔ کثرت سوال کی ممانعت نہیں ہے، فضول سوال کی ممانعت ہے۔ فضول سوالات وہ ہوا کرتے ہیں جن کے جواب ملنے کے بعد نہ عمل مقصود ہو، نہ ایمان مقصود ہو لانا، اور نہ عبرت حاصل کرنا، کچھ بھی نہیں ہو، فضول سوالات وہ ہوا کرتے ہیں۔ دیکھیے، اس کا تذکرہ اب احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 631 پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب سوال کیے گئے اور سوالات وہ کیے گئے جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناگوار سمجھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا سلونی سلونی، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے سوال کرو۔ تو ایک شخص اٹھا، اس نے کہا کہ میرا باپ کون ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا باپ حذافہ ہے۔ اب دوسرا شخص اٹھا، اس نے کہا کہ میرا باپ کون ہے؟ تو فرمایا کہ تمہارا باپ سالم ہے۔ اس قسم کے سوالات کرنے لگی۔ اب اسی صفحے پر، بلکہ دوسرے صفحے پر 632 میں بخاری شریف میں ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مرنے کے بعد تم جہنم میں جاؤ گے۔ تو جب اس قسم کے سوالات ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ مائدہ آیت نمبر 101 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اس طرح کے سوالات مت کرو، اگر وہ تم پر ظاہر کر دیے جائے تو تمہیں برا لگے۔ ظاہری بات ہے، اس قسم کے نسب کے متعلق سوالات یا مرنے کے بعد کیا ہوگا، کہاں ہوگا، اس قسم کے سوالات۔ اب یہ قسم کے سوالات ایسے ہیں کہ ظاہر کر دیا جائے تو انسان کو تکلیف ہو۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے اقدس پر غصے کے تاثرات ہیں، تو ادب کے ساتھ دو زانوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ کر حضرت عمر نے عرض کیا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا، ہم اللہ ہونے پر، اللہ کے رب ہونے پر، اور دین اسلام کے اسلام ہونے پر، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی اور خوش ہیں۔ جب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے الفاظ فرمائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے اور غصہ ختم ہو گیا۔ دیکھیں، یہ سوالات کرنا فضول تھے، اور باب بھی باندھا ہے بخاری شریف میں، اسی باب میں 631 صفحے نمبر پہ، کہ یعنی کہ اس قسم کے سوالات کرنا مکروہ ہے جو فضول سوالات ہوں۔ اب قرآن پاک میں دیکھ لیجئے، 2 قسم کے سوالات ہیں۔ ایک وہ سوالات ہیں جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیے ہیں تفصیلاً، اور دوسرے اس قسم کے سوالات ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیلاً جواب نہیں دیا، اجمالی دیا ہے۔ دیکھ لیجئے، اب قرآن پاک میں دونوں قسم کے سوالات موجود ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 189 پر سوال موجود ہے، یسألونک عن الاہلہ، یعنی کہ آپ سے اے نبی سوال کرتے چاند کے متعلق، یہ چاند کی حقیقت کیا ہے، یعنی چاند کیوں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اسلامی جو کیلنڈر چلتا ہے وہ چاند کی وجہ سے چلتا ہے۔ محرم کا مہینہ ہو، حج کا مہینہ ہو، رمضان کا مہینہ ہو، زکوٰۃ دینی ہو، چاند سے تعلق ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا۔ اب اسی طرح 217 میں سورہ بقرہ میں، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، سوال کرتے ہیں اے نبی آپ سے کہ وہ کون سے عزت والے مہینے میں جس میں قتال جہاد نہیں کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ پھر 219 میں سوال کرتے ہیں، یسألونک عن الخمر والمیسر، یعنی کہ جوا اور شراب کے متعلق سوال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا۔ پھر 219 میں پھر سوال کرتے ہیں، یسألونک ماذا ینفقون، کیا چیز خرچ کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا۔ پھر 220 میں سوال کرتے ہیں، یسألونک عن الیتامی، یتیموں کے متعلق سوال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جواب دیا۔ صحیح۔ پھر سوال کرتے ہیں، یسألونک 222 میں سورہ بقرہ میں، یسألونک عن المحیض، عورتیں سوال کرتی ہیں حیض کے متعلق کہ حیض کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا۔ پھر سورہ کہف میں آیت نمبر 83 میں سوال کرتے ہیں، یسألونک عن ذی القرنین، ذی القرنین کی حقیقت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا۔ پھر سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 105 میں 105 میں سوال کرتے ہیں، یسألونک عن الجبال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا۔ لیکن
جب سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 سوال کیا گیا یسألونک عن الروح، روح کے متعلق آپ سے سوال کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اجمالی جواب دیا، تفصیل سے جواب نہیں دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ سوال کیا کس نے؟ مشرکین مکہ نضر بن حارث، اس نے یہ سوال کیا تھا، وہ اس کے پاس علم نہیں تھا۔ مشرکین مکہ گئے یہود کے پاس اور یہودیوں سے کہا ہمیں کچھ ایسے سوالات بتلا دیجئے جن کے کرنے کے بعد ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ عاجز کر سکے۔ تو انہوں نے کہا، یہود نے 3 سوال کیجئے، نمبر 1 روح کیا ہے، نمبر 2 ذوالقرنین کی حقیقت کیا ہے، نمبر 3 اصحاب کہف کون لوگ ہیں۔ یہ 3 سوالات۔ اب دیکھیں 3 سوالات انہوں نے کیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 سوالات کے جوابات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 سوالات کے جوابات ذوالقرنین اور اصحاب کہف یہ تفصیل بتا دیا، لیکن روح کے متعلق جو پوچھا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آپ فرما دیجیے قل الروح من امر ربی، میرے رب کے حکم سے ہے روح، بس زیادہ تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمائی۔ کیوں؟ اس وجہ سے اس پر ایمان لانا ہے، اس پر عمل نہیں ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایک تو آپ کو جو علم دیا گیا وہ بہت تھوڑا سا ہے، لہذا آپ اس کی حقیقت تک، اس کی تہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے، لہذا اس میں جانے کی ضرورت بھی چندہ نہ رہی۔ اس کی مثال اس طرح ہے نا، ایک بچے کو، اب KG کے بچے کو BA کا سلیبس دے دے اور اسے سمجھا دیں، کیا وہ سمجھ میں آ جائے گی؟ اس کے بعد کچھ نہیں سمجھ میں آئے گی۔ اسی طرح ہم انسانوں کے پاس اتنی عقل ہے ہی نہیں کہ ہم روح کی حقیقت کو سامنے رکھ کر اس کو پہچان سکیں۔ اسی طرح سورہ اعراف آیت نمبر 187 پر سوال کرتے ہیں یسألونک عن الساعۃ ایان مرساھا، قیامت کے متعلق سوال کرتے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل، آپ فرما دیجئے انما علم عند ربی، اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ دیکھیں اجمالی جواب دے دیا، تفصیلاً جواب نہیں دیا۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا قیامت اس کی شروع ہو گئی۔ اب سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب دیکھیے روح کے متعلق سوال کرنا، اس کا اجمالی جواب دیا، یا قیامت کے متعلق سوال کرنا، اس کا اجمالی جواب دیا، تفصیلاً جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ کیوں؟ اس پر آپ نے ایمان لانا ہے، عمل تو آپ نے نہیں کرنا نا، جس پر عمل کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تفصیلاً جواب دے دیے۔ لیکن انسان فضول سوال کرتا ہے، انسان خود اپنے آپ کو پھنساتا ہے۔ جس طرح دیکھیں سورہ بقرہ میں، بنی اسرائیل میں، سورہ بقرہ آیت نمبر 70 میں، بنی اسرائیل میں جب ایک خون ہو گیا تو مقتول کے ورثاء نے کہا کہ اس کا قاتل کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک گائے ذبح کر دیجئے، اس کا گوشت کا ٹکڑا مقتول کے اوپر رکھ دیجئے، مقتول بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ بس اتنی بات تھی، لیکن انہوں نے اب سوالات کر دیے، فضول سوالات۔ کیا؟ کہ ٹھیک ہے بھائی ہم گائے تو ذبح کریں، گائے جوان ہو یا بوڑھی ہو، اب یہ سوال ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا جواب مل گیا۔ پھر پوچھا کہ اس کا کلر کیا ہو، اس کا بھی جواب مل گیا۔ پھر پوچھا کہ وہ کھیت میں کام کرنے والی گائے ہو یا گھر میں رہنے والی ہو، کون سی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اب جب اس قسم کے سوالات کرنے پڑے، اس قسم کے سوالات کیے، تو وہ اتنی مشکل میں آ گئے کہ ان کو جو گائے ان صفات کی حامل ملی تو اتنی زیادہ قیمت میں ملی کہ حد سے زیادہ۔ کتنی قیمت ملی کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہم وزن سونا، یعنی ایک طرف گائے رکھی، ایک طرف سونا رکھا، اتنی قیمت کی گائے ملی ان کو۔ کیوں؟ کثرت سوال، فضول سوال کی وجہ سے، فضول سوال انہوں نے کر دیا۔ تو روح کے متعلق پوچھنا یہ سوالات نہیں ہے، قیامت کے متعلق پوچھنا کب آئے گی یہ سوال نہیں ہے۔ لوگ آج کل پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھا؟ بھائی یہ کوئی سوال ہے؟ اگر جواب مل بھی جائے تو آپ نے شریعت محمدی کے مطابق آپ نے نکاح کرنا ہے یا حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت پہ چلنا ہے؟ یا لوگ پوچھ دیتے بھائی حضرت داؤد علیہ السلام کی نانی کا نام کیا ہے؟ بھائی یہ کوئی سوال ہے؟ یا لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی وہ کون سی چیز ہے قرآن پاک میں جو رات کو کھاؤ تو حلال ہے، دن کو کھاؤ تو حرام ہے، اس قسم کی کلر ہو جاتی ہے، اس قسم کا کلر دن کو ہو جاتا ہے، رات کو اس کا۔ اب یہ بھائی سوالات شرعی سوالات تو نہیں ہیں، یہ تو فضول سوالات ہیں۔ علماء کرام شرعی سوالات کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، پہیلیاں بجھانے کے لیے تو نہیں بیٹھے ہوئے۔ یہ تو پہیلی ہو گئی، کسی کو تنگ کرنا ہوگا۔ تو فضول سوالات وہ ہوا کرتے ہیں
جن کے کرنے کے بعد عمل مقصود نہ ہو اور نہ ایمان لانا مقصود ہو، اور جو فضول سوالات نہیں ہیں، شریعت کے مطابق ہیں، شرعی سوالات ہیں، وہ شرعی سوالات انسان کتنے بھی کر لے، کثرت سے کر لے، اس کی ممانعت نہیں ہے۔